ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان کی معیشت کو 38 ارب ڈالر کا نقصان صرف فیٹف گرے لسٹ میں جانے کی وجہ سے ہوا۔ جہاں فیٹف گرے لسٹ سے نکلنے کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے، وہیں یہ بھی سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہم ایز اے نیشن کیوں بار بار گرے لسٹ میں جا رہے ہیں۔ ایک طبقے کا خیال یہ ہے کہ شاید یہ انٹرنیشنل پالیٹکس ہے جس کی وجہ سے ہم بار بار فیٹف گرے لسٹ میں انٹر ہوتے ہیں۔ وہیں پہ کچھ لوگ یہ بھی اظہار خیال کرتے ہیں کہ شاید اس میں ہماری اپنی ٹیکنیکل پرابلمز ہیں اور ہمیں جن چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے تھا 2008-2009 میں جب فیٹف کا قیام ہوا، شاید ہم اس سے اب تک سبق نہیں سیکھ سکے۔ پھر ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ شاید فیٹف جو ہے یہ بلیسنگ ان ڈسگائز ہے اور اب ہمیں ان چیزوں کا ٹائم آ چکا، ان سارے پرابلمز کو ایڈریس کرنے کا جو شاید پاکستان کی معیشت کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے اور اب تک نہیں ایڈریس ہوئے۔ فیٹف میں ہم پہنچے کیوں، آج اس مت کو ڈی بنک کریں گے۔ میرا نام ہے فراز علی خان، آپ دیکھیں وائس آف پاکستان اور مجھے جوائن کریں اس ڈیبیٹ میں آج چودھری شفیق صاحب۔ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایکسپرٹ ہیں، آپ انالسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر ہے انٹرنیشنل پالیٹکس پہ، سیناریوز پہ جو بن رہے ہوتے ہیں۔ تھینک یو سر، آپ نے ٹائم نکالا۔ اور ان کے ساتھ مجھے جوائن کریں کرنل اسد صاحب، آپ انالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، کافی گہری نظر رکھتے ہیں انڈیا کے اوپر، خاص کر ایکسپرٹیز کہ وہ کہاں کہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ اینڈ کرنل اسد واز ون آف دا فیو پیپل ہو ان دا ویری بگننگ ٹولڈ کہ انڈیا جو ہے وہ 5th جنریشن وار کافی زیادہ بڑے اسکیل پہ پاکستان کے اوپر حاوی کر چکا ہے۔ تھینک یو سر، آپ نے جوائن کیا، آپ آئے، آپ نے ٹائم نکالا۔ کرنل صاحب، سب سے پہلے سٹارٹنگ ود یو، اب یہ تو بڑا امپورٹنٹ سوال ہے اور ہر پاکستانی کے دماغ میں کہ ہم فیٹف سے کب نکلیں گے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ گرے لسٹ میں ہم گئے اور یہ ایک اٹ ہیز بیکم اے پرسسٹنٹ پرابلم پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ زیادہ امپورٹنٹ سوال آپ کو نہیں لگتا یہ ہے کہ ہم ادھر پہنچے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل فراز صاحب، ایسا ہی ہے اور میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وائی ٹائم اینڈ اگین ہم اس طرح کی چیزوں کے اندر جا رہے ہیں، یا فیٹف کی جیسے آپ بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے زیادہ میرا خیال ہے جو ضروری چیز ہے نا، وہ جو انٹرنیشنل پاور پالیٹکس، جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ان کے اغراض و مقاصد یا ان کا جو اوورآل ٹارگٹس ہوتے ہیں، وہ اس کے حساب سے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، اسپیشلی جس میں پاکستان آتا ہے، یہ اسی طریقے سے آپ ان کو لے کر موو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ دنیا میں مختلف طرح کے اگر آرگنائزیشنز کو بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاورفل نیشنز کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ایسا لگتا ہے جی کہ نہیں، وہ اس کو ان آرگنائزیشنز کو یا جیسے فیٹف جیسے ادارے ہیں ان کو یہ ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بازو مروڑنے کے لیے۔ لائک اگر آپ پاکستان کی اگزامپل لیتے ہیں، میں اس کو اس اینگل سے دیکھوں گا۔ فیٹف 1989 کے اندر یہ فرانس میں انہوں نے اسٹیبلش کیا، اس کو G7 کے ممالک نے کہا جی کہ نہیں، میں تھوڑا سا اس کا ہلکا سا میں ٹچ کروں گا ان ساری چیزوں کو کہ جی منی لانڈرنگ بڑی ہوتی ہے اور اوورآل یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جو انٹرنیشنل فائنانشیل جو بیلنس ہے وہ امبیلنس ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں آپ منی لانڈرنگ کے اوپر قوانین بنانے ہیں۔ ٹوٹل شروع جب ہوا 1989 میں 16 ممالک تھے، 2016 کے اندر 37 ہو گئے، 37 نیشنز ہیں، 2 ان کے گروپس ہیں، ایک یورپین یونین کمیشن ہے اور دوسرا جو ہے وہ گلف کوآپریشن کونسل، 39 ایک لحاظ سے چلے گئے۔ اچھا، پھر ہوا یہ کہ یہ تو کام چلتا رہا، بٹ ون کوڈ فیل کہ نہیں، اس کی اس طرح سے اتنی اہمیت نہیں تھی۔ جب 9/11 کا جو انسیڈنٹ ہوا اور اس کو جب پھر منی لانڈرنگ کو اور ٹیرر فائنانسنگ کو جب انہوں نے اکٹھا کیا، تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر بڑا انہوں نے سیریسلی کام کیا۔ یعنی ایک تو P5 کے ممالک، یہ بھی آپ دیکھ لیں P5 ہر جگہ موجود ہوگا، آپ USA کی بات کریں، UK کو لے لیں، رشیا، چائنا اور فرانس کو لے لیں، دے آر دی ون جو پرماننٹ 5 ہے۔ دیکھیں نا، اگر پوری دنیا کا آپ احاطہ کرتے ہیں تو یہ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ بھئی یہ P5 کا آپ نے کیا سلسلہ رکھا سیکیورٹی کونسل کا۔ ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن جو تھی عراق میں، بھی دے کوڈ ناٹ فائنڈ اٹ آؤٹ، بٹ سیکیورٹی کونسل کی قرارداد تو موجود تھی، اور سیکیورٹی کونسل کا بھی اسی طریقے سے انہوں نے بازو مروڑا تھا۔ UK اور USA نے پوری دنیا کو انہوں نے ساتھ لے لیا، پروپیگنڈا وارفیئر، پروپیگنڈا کمپین شروع کر دی عراقیوں کے خلاف، اینڈ سی واٹ ہیپنڈ۔ اینڈ تھوڑا سا میں اس کو ساتھ لے کے جاؤں گا، یہ اتنے آئی وڈ سے کہ ظالم لوگ ہیں، اسپیشلی لیٹ می آسک ٹاک اباؤٹ امریکہ۔ یہ 91 کے اندر جب عراق کے ٹروپس نے وڈرا کرنا شروع کیا تو انہوں نے وہاں پر 10,000 سے زائد سویلین اور فوجی اور ان کا ٹینکوں کا اتنا بڑا کانوائے اور گاڑیوں کا تھا، اس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ they have gone، آئی وڈ سے کہ ان ساری چیزوں کو انہوں نے کیسے، ان ٹولز کو کیسے استعمال کرتے ہیں۔ تو
اب آگے دیکھیے 37 ممالک ہیں. اگر مسلم ممالک کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں 1/3 آتے ہیں. اس میں ٹوٹل 3 مسلم ممالک ہے, ترکی ہے, ملائیشیا ہے اور سعودی عرب ہے. اینڈ تھینک یو ویری مچ, نو ادر کنٹری. آگے دیکھیے ہے کون اس میں, اسرائیل کو لے لیں, انڈیا کو لے لیجئے, امریکہ ہے, یو کے ہے, فرانس ہے, باقی میں نے آپ سے جیسے عرض کیا. اور اگر اس وقت موجودہ حالت میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو then who is actually doing the terror financing, who is doing the money laundering? It is basically the India. انڈیا کا تو بینکوں کے ساتھ ثبوت اور شواہد کے ساتھ یہ رپورٹ آئی ہے کہ بیسیکلی انڈیا از دا ون جو کہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے. انڈیا کے جو پیرے یا کھرے ہیں وہ ہر ملک کے اندر جاتے ہیں. آپ انڈیا کے سارے چاروں طرف دیکھ لیں, آپ چاہے سری لنکا, نیپال, بھوٹان, بنگلہ دیش, یس انڈیا از دا ون. انریسٹلیس کریٹ کی اس نے اس اسپیشلی ان ممالک کے اندر, اور پاکستان کے ساتھ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ چاہے سمندر ہو گیا, ایل او سی کی بات کرتے ہیں, اینڈ بیک ڈور پہ اگر آپ افغانستان کی بھی بات کرتے ہیں, ٹو سم ایکسٹینٹ اگر ایران کی بھی بات کرتے ہیں, تو اس ساری چیز کو کس نے استعمال کیا, انڈیا نے. اور پھر انڈیا جیسا ملک, ایک تو ایشیا پیسیفک گروپ اس وقت وہ لیڈ کر رہا ہے, اس فیٹف کا یہ حصہ ہے, اور سرٹلی پاکستان تو وہاں پر اس سارے گروپ کے اندر موجود نہیں ہے. تو اگر انڈیا وہاں پر موجود ہے, اینڈ نیچرلی ان کی جو چاپک دستی اوورال آپ دیکھتے ہیں جس طریقے سے منور کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, EU ڈس انفو لیب کی بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے ایک لحاظ سے آئی ہیں. وہ لوگ جو مرے ہوئے تھے ان کے مضامین اخبارات کے اندر شائع کرتے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان از آؤٹ فرینکلی اسپیکنگ. دیکھا جائے آپ اکتوبر میں اگر 27 میں سے آپ نے 21 پہ دیور 100% سیٹسفائڈ, ان کا جی یہ 6 چیزیں یہ پوری کر دیں, یو ہیو کمپلائڈ ود 100% ان کی جو ڈیمانڈ ایک لحاظ سے آتی تھی. دیٹ از سم تھنگ ڈفرنٹ. وٹ وی سے کہ بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا, وائی اٹ از ہیپننگ سو. ایک تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یس انٹرنیشنل پاور پالیٹکس کی بات آتی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے, وہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. سیکیورٹی کونسل یہ P5 چلاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن امریکہ کی باندھی ہے, یو کے USA کا نیکسس آتا ہے. فیٹف تو بالکل آپ دیکھنا, اگر پاکستان کو 2018 میں لے کر گئے تھے اس کے اندر, ڈیفینیٹلی وہ US UK اور انڈیا کے ہی بالکل ایسے ہی پورا کے پورا پلان کر کے 2018 میں ہمیں یہاں پہ ڈالا. چودھری شفیق صاحب, اب تھوڑا سا ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلے, اور سوال میرا آپ سے وہی ہے کہ کیا یہ امپورٹنٹ سوال نہیں ہے ایز اے نیشن ہمیں پوچھنا چاہیے اپنے حکمرانوں سے کہ ہم بار بار فیٹف میں جا کیوں رہے ہیں. ہم نے دیکھا 2010 میں فیٹف گرے لسٹ میں انڈیا گیا, انڈیا کو وارننگ ملی کہ ہم آپ کو گرے لسٹ میں ڈالیں گے. 2008 میں اسرائیل واز ان گرے لسٹ ایز ویل. لیکن 2010 میں جب انڈیا فیٹف میں جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے رولز ریگولیشن انٹرنیشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا. اس کے ساتھ میں اپنے ملک کے اندر انہوں نے ایسے ادارے بنائے جو فائنینشیل فیٹف کی جو ریکوائرمنٹس تھیں ان کو پورا کیا خود سے والنٹیرلی. تو یہ سب چیزیں جب پاکستان پہلے 2 دفعہ جا چکا تھا 2009 میں بھی, اور اس کے بعد دوبارہ ہم 2013 میں گئے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس وقت یہ کر لینی چاہیے تھی ساری چیزیں؟ جی فراز صاحب, بیسیکلی اب دیکھیں 2018 میں جب اب اس کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا نا, اس کا کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے اور پہلے والے کا کنٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے. اس سے صرف یہ منی لانڈرنگ کے ریگولیشنز اور سسٹمز ان پلیس کرنے کی بات تھی, جس کو آپ پہلے بات کرتے کہ ٹیکنیکل ایشوز تھے اس کے. اب اس کے مور اور لیس ٹیکنیکل ایشوز نہیں ہے اس میں. اب اس کی جس سے انہوں نے بات کی ہے اس کے پولیٹیکل روٹس ہیں اس کے. بیسیکلی گورنمنٹ میں دیکھیں, جب مجھے یاد ہے کہ جب جون 2018 میں پہلی دفعہ اس کا آواز آئی تو گورنمنٹ کے اندر اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ موجود نہیں تھی گورنمنٹ کے ہائیسٹ لیولس کے اوپر بھی, کہ فیٹف کے کیا کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, کیا کیا مضمرات ہو سکتے ہیں, کیا ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ڈبیٹ فرسٹ ٹائم پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز میں ہم نے ایک ڈبیٹ کرائی. اس وقت میں ایز اے ہیومن رائٹس کمیشنر کام کر رہا تھا. گورنمنٹ کے لوگ وہاں پہ بلائے, پالیسی میکرز بلائے, تو دے ور ناٹ اویئر آف دا 40 ریکمنڈیشنز اینڈ ایکشن پوائنٹ اینڈ ایوری تھنگ. وہ جب ان سب نے بات کی تو ان کو اس بارے میں اتنا نہیں پتہ تھا. اچھا, اب اس کے کیونکہ اٹ واز ان کے لیے بھی شوق تھا کہ وہ, کیونکہ اب جو جتنا کام ہو رہا ہے نا اس کو, جس سے ہم کو UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن 1216 کے ساتھ 1267 کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا جو 1999 میں آئی تھی, اور وہ ٹیرر فائنینسنگ کنٹیکسٹ میں. اب دیکھیں پہلا مینڈیٹ 89 میں یا 99 میں 2001 تک تھا منی لانڈرنگ کا. بالکل ٹھیک ہے. جب انہوں نے ایکسٹینڈڈ مینڈیٹ شامل کیا اس کے بعد ان ریزولوشن کے بعد ٹیرر فائنینسنگ کا کر دیا. اب ٹیرر فائنینسنگ کے کنٹیکسٹ میں پھر پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن, جیسے اپنے سی پیک اسٹارٹ کرتے ہیں, جیسے اب چائنا کے قریب ہوتے ہیں تو وہ گروپیکٹیو ہو جاتا ہے, جس کو یہ پسند نہیں ہے. ان کو اور تو چیز کو نظر نہیں آتی ہے. ان کا چیلنج اس کی بیس کے اوپر آپ نے یہ ریزولوشن کو بیس بنائے اور یہ کام آپ کرنا شروع کیا. اب اس میں وہ ڈو مور والی ایک ریٹ لگا دی انہوں نے, ڈو مور والی بات.
ادروائز تو فیٹف کو ٹیکنیکلی تو آپ ہینڈل کر چکے ہیں. پچھلے سیشن میں سب کو پتا ہے پارلیمنٹ میں بھی جو نیسیسری لیجسلیشن ہے دیٹ از ان پلیس, لاز امپروو ہو چکے ہیں, سسٹم ان پلیس ہیں سارے. اور وہ جو پروسیکیوشن کی بات کرتے تھے, انہوں نے پروسیکیوشن کہا تھا وہ بھی ہونی چاہیے, افیکٹو پروسیکیوشن. یہ کہا تھا سینکشن بھی افیکٹو ہونی چاہیے اور سزا بھی ملنی چاہیے. پروسکرائب جو لسٹ تھی ٹیررزم کی, جو جماعتوں پر پابندی کا, تو سارے تقریباً کام ہو گئے. گورنمنٹ کے پارٹ کے اوپر ایک کمزوری ہے کہ انہوں نے کام لیٹ سٹارٹ کیا انہوں نے, نمبر 1. سیریسنس کے بعد میں سیریسنس انہوں نے اب شو کیا انہوں نے. اب جو ہمارا جو ڈپلومیٹک جو ہماری فورس ہے یا منسٹری آف فارن افیئرز ہیں یا جو مشنز ہیں, دے آر ناٹ ڈوئنگ انف آن دس پرٹیکولر گراؤنڈ. وہ پاکستان نے جو بہت زیادہ کام کیا ہے ٹو کمپلائی ود دی 27 ایکشن پوائنٹس یا ٹو کمپلائی ود دی اوور آل ریکوائرمنٹس آف دی FATF فائنینشیل ایکشن ٹیکسن فورس, اس کو یہ یہاں پروجیکٹ نہیں کر سکے یا پریزنٹ نہیں کر سکے. جس طرح بات کی چلے 3 اسلامی کنٹریز کے علاوہ بھی نیوٹرل کنٹریز بھی تو موجود ہے نا, نیوٹرل کنٹریز بھی بے شک موجود ہے. بیسیکلی اس کی کمپوزیشن ایسے ہے کہ یہ جو فائنینشیل انٹرنیشنل فائنینشیل سسٹم میں جو امپورٹنٹ کنٹریز ہیں نا, وہ اس میں وہ ایڈ کرتے جا رہے ہیں. بیسیکلی G7 سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے ساتھ 8 انہوں نے اور ملک شامل کیے, تو اس ٹائم انہوں نے یورپین کمیشن 16 کنٹری. اس کے بعد اب ہر 2-4 سال بعد ان کی جو منسٹرز کی کمیٹی ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو رائزنگ فائنینشیل پاورز ہیں اراؤنڈ دا گلوب, ان کو اس میں شامل کرتے ہیں. So basically what you're trying to say is کہ more انٹرنیشنل پولیٹیکل ایشوز زیادہ ہیں, جیو پالیٹکس کا حصہ بنا پاکستان, یا اس کو وہاں پہ مارا گیا بجائے اس کے ٹیکنیکل. لیکن ایک سوال کرنل صاحب یہ بھی تو بنتا ہے نا کہ کہیں نہ کہیں تو رائے تھی تو پہاڑ بنا. ہماری اندر خود بھی تو کچھ خامیاں تھیں ہمارے سسٹم کے اندر جن کو ٹھیک کر لینا چاہیے تھا, ان کو ٹھیک نہیں کیا. وہ چاہے ہم منی لانڈرنگ کی بات کریں, اس میں آپ دیکھیں بیگ میں پیسے لکھ جاتے ہوئے بھی خاتون پکڑی جاتی ہیں پاکستان میں, پھر ان کو کس طرح بڑے کنوینئنٹلی ایشو گوز بیک اگین. جو کسٹمر آفیسر تھے بیچارے, ان کا کیا ہم نے اینڈ دیکھا, مرڈر ہوا. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے اور بھی پرابلمز ہیں, اور گورنمنٹ اب خود بھی دیکھتی ہے کہ وہ سائیکل والے کے اور پنچر لگانے والے کے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ سے اربوں ڈالر. آپ کو نہیں لگتا کیا واقعی میں ٹیکنیکل ایشوز تھے, ان کے اوپر پراپرلی اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کھیلا گیا انٹرنیشنلی؟ پھر بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں نا, اگر آپ منی لانڈرنگ کو ڈسکس کرتے ہیں تو انہوں نے وہ 40 پوائنٹس 40 ریکمنڈیشنز ان کی ہیں, اور 40+9 بیسیکلی کہتے ہیں, جو 9 ہیں وہ ٹیرر فنانسنگ کی آتی ہیں. اچھا, یہ انہوں نے کیا کیا کہ اس گروپ نے ان کو لے آؤٹ کر دیا. اب وہ پوری دنیا کے اندر ایک تو مختلف ان کے ساتھ ایفیلیٹڈ گروپس چل رہے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر یہ منی لانڈرنگ ٹیرر فنانسنگ کو بیسیکلی اور بینکنگ سسٹم کو چینلائز کرنے کے لیے نو دس گروپ از ورکنگ. اور اسی کے اندر بالکل ٹھیک ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر پولیٹیکل ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مائنڈ سیٹ آتا ہے انٹرنیشنل پاورز کا, بٹ میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. یس وی ہیڈ لاٹ منی فلاز, اور فلا خدا نہ خاصہ ایسے نہیں تھے آپ یہ کہیں کہ نہیں آپ دنیا کے اندر کوئی ٹیرر فنانسنگ کر رہے تھے. پرابلم یہ تھی کہ آپ کے ہاں وہ رولز اور ریگولیشنز جو کہ اس 40 ریکمنڈیشن کے ودن دیٹ رہتے ہوئے آپ نے کرنے تھے, وہ جو 9 پوائنٹس تھے ان کے جو ریکمنڈیشنز تھیں ٹیرر فنانسنگ کی, اس کے اندر رہتے ہوئے جو آپ نے لیجسلیشن جو رولز ریگولیشنز کو آپ نے ٹیلر کرنا تھا, اس کے اندر جو سزائیں ایک لحاظ سے لے کر آنی تھیں, پریکٹیکلی یہ پچھلی حکومتوں کا شاخسانہ ہے. اور آپ نے یہ بھی پوائنٹ ٹھیک کیا کہ یہ ان کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. بٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستانیوں کا یا پاکستانی حکومتوں کا یہ خاصہ ہے کہ جب سر پہ کوئی چیز آتی ہے تو دین ان کو جھرجھری اور ہوش آتا ہے. دیٹ ایگزیکٹلی از ایکچولی اپلیکیبل ٹو آر پریویس گورنمنٹس. میں یہ ضرور کہوں گا اس حکومت نے بہت, میں سمجھتا ہوں, محنت اور عقریزی سے فرینکلی اسپیکنگ کام کیا. آپ یقین مانیں کہ آپ جس طریقے سے لوگوں کے آپ اسکولوں کو, مدرسوں کو, یونیورسٹیز کو, پھر ان کی ہاسپٹلز, پھر ڈسپینسریز, پھر ان کی ایمبولینسز کو آپ نے کنفسکیٹ کیا, ایڈمنسٹریٹرز وہاں پر بٹھا دیے. حکومت کا کنٹرول ڈائریکٹلی پنجاب گورنمنٹ کا تو تھا ہی تھا یا دوسری پروونشل گورنمنٹ کا, آپ کی فیڈرل گورنمنٹ اٹ واز ایکٹیولی انوالو. ان کے آپ نے اکاؤنٹس کو فریز کیا, اور آپ یقین مانیے اس حکومت نے بائی گاڈ اس قدر سختی سے ساری چیزوں کو دیکھا ہے. آپ اپنے اکاؤنٹ میں اگر کوئی 1 ملین ڈالتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون آ جائے گا کہ بھئی آپ کے پاس پیسے آئے کدھر سے. یعنی سو مچ سو کہ بینکنگ سسٹم کو انہوں نے اتنا سخت کر دیا ہے کہ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں نا
وہ ایک لحاظ سے پاکستان کے اندر تو وہ ایفیکٹ ہونے لگ گئے ہیں کہ بھی میں کاروبار کر رہا ہوں, میرے پاس پیسے ہیں, میں نے بینک میں جمع کرانے ہیں, اس میں اسٹیٹ بینک کو کیسے انوالو کر رہے ہیں, اور پھر اگر میں نے فرض کریں پیسے جمع کرانے ہیں, میں اپنا آئی ٹی کارڈ نمبر کیوں دوں اس کو بینک والے کو, اور آئی ٹی کارڈ نمبر آپ سے لیتے ہیں, آپ نے پیسے جمع کرایا, آپ نے چیک جمع کرایا, اور وہ اس کے بعد کیونکہ اگر آپ کے پاس کسی کے پاس بھی وہ آئی ٹی کارڈ نمبر کسی کا ہوتا ہے CNI سے نمبر, اس کو جب آپ کھولتے ہیں تو آپ کمپلیٹ ایسے اوپن ہو جاتے ہیں جیسے آپ خود اپنے سامنے کھڑے ہیں, یو انڈرسٹینڈ واٹ از دیٹ, کہاں سے بیک گراؤنڈ کیا کس طریقے سے ہے. سو واٹ آئی سے کہ پاکستانی حکومت نے اسپیشلی میں آپ سے کہوں کہ آئی سے دے ڈڈ ٹرمینڈس ورک آن ٹو دس, اینڈ دیٹ از دا ریزن کہ آپ اس سٹیج کے اوپر کھڑے ہیں جہاں یس یو آر چیلنجنگ ایون FATF کی اتھارٹی کو کہ بھئی لوگ آپ کس چکر میں پڑے ہیں, FATF کا واٹ از دا ریزن کہ کس لیے آئی. انہوں نے کہا جی کہ جو انٹرنیشنل فائنانسز چل رہے ہیں اس کی پریزرویشن کے اوپر جانا ہے, منی لانڈرنگ نہیں ہونی چاہیے. تو منی لانڈرنگ کا جو ہب ہے وہ تو ویسٹرن کنٹریز ہے نا, آپ یہ دیکھ لیں, آپ 50 کروڑ 1 ارب لے کے چلے جائیے نا. ابھی پچھلے دنوں منی لانڈرنگ کے جو سارے کے سارے قصے پاکستان سے سب کے سامنے پتہ چلے تو وہ کدھر کہاں پہ منی پارکنگ ہو رہی ہے. سو دس ٹو از سم تھنگ ویری اسٹرینج. ایسے کہ ان ساری چیزوں کے اندر بھی, اور ہمیں یہ پوائنٹس اٹھانے چاہیے. اور پھر اس سے ہٹ کے یعنی کہ آپ دیکھیں اگر پاکستان کو کہا گیا آپ نے سارے کے سارے پوائنٹس کے اوپر عمل کر دیا, تو اگر آپ فردر اس کو پریس کرتے ہیں, پاکستان کو پریشرائز کرتے ہیں, تو جو FATF کی آرگنائزیشن بنی اور اس کا جو بیسک مقصد تھا آپ تک اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں. آپ وہاں کے ملک کے لوگوں کو پریشان کریں. میں نے اکاؤنٹس کی چھوٹی سی بات آپ کو بتا دی کہ لوگوں کو پریشانی ہوگی ہے کہ بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولنا پاکستان کے اندر مشکل ہوگا. یو ٹرسٹ می, آپ جائیے ذرا اکاؤنٹ کھولیں, ان سے جی کہ یہ ساری کی ساری چیزیں لے کر آ جائیں. اٹ از KYC سے آپ بڑا آگے چلے گئے ہیں, نو یور کسٹمر کی کبھی بات ہوتی تھی, اب تو چیزیں ایک لحاظ سے آگے چلی گئی ہیں. بٹ اسٹل آئی وڈ سے کہ ایک پرسسٹنس تھی نا اس حکومت کی کہ نہیں جی ہم نے کسی صورت کے اندر بھی اس میں سے نکلنا ہے. اور ڈیفینیٹلی پاکستان کا بالکل آپ ٹھیک بات کرتے ہیں, they've shown commitment. اب وہ جو کام تھا وہ آن گراؤنڈ اب آپریشنز ہو رہے ہیں, they're putting their foot down. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. ناظرین یہاں پہ ہم بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا کچھ ہونا چاہیے تھا پریویس گورنمنٹس میں جو نہیں ہوا, اور ہم پھر FATF کے ساتھ نے گرے لسٹ میں کھڑے ہیں. دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان. میرا نام ہے فراز علی خان اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم FATF گرے لسٹ سے کب نکلیں گے. یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے, لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہم FATF کی گرے لسٹ میں پہنچے کیوں. تو آج ہم کوشش کر رہے ہیں اس پوری مت کو ڈی بنک کرنے کی کہ اس کا ذمہ دار اصل میں ہے کون. چودھری شفیق صاحب آپ سے بات کر رہے تھے ابھی ہم بریک میں بھی. سر پاکستان کے اندر ہم FATF گرے لسٹ میں ہم دیکھیں ہم بار بار جا رہے ہیں, تیسری دفعہ ہے شاید کہ ہم دوبارہ FATF گرے لسٹ میں چلے گئے. جب ہم پچھلی دفعہ بھی گئے 2 دفعہ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے کسی بھی نہ کسی طرح سے کر کے اپنے آپ کو بچا لیا. وہ انٹرنیشنل یوز کیے, اپنے گیمکس یوز کیے پولیٹیکل, یہاں پہ جس طرح بھی کہتے کیم آؤٹ آف اٹ. امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے وہ ایک ہمیشہ شخصیت کی ہی کیوں ارد گرد گھومتے ہیں, وہ ایک سسٹم ڈیولپ کیوں نہیں ہو پاتا. یہ تو دیکھیں جی ہمارے ملک کا پرانا گورننس کرائسس ہے جو آپ کو ہر شعبے میں نظر آئے گا, جس طرح ابھی ہم بات کر بھی رہے تھے. جب تک ہم نیشنل پرائرٹیز اپنی طے نہیں کریں گے اور اپنے نیشنل ایجنڈاز جو ہیں, اور پولیٹیکل ایجنڈا نہیں نیشنل ایجنڈا ہم طے کریں گے, تو اس ٹائم تک یہ مسائل حل نہیں ہو گئے. اب چائنا کی مثال دے رہے تھے کہ چائنا کا ایک نیشنل ایجنڈا ہے, وہ آج سے 50 سال پہلے کہاں تھے اور اب کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ساؤتھ کوریا کہاں پہ تھا, اب کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جرمنی کہاں پہ تھا, کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. جرمنی کو پاکستان نے لون دیا تھا, چائنیز آتے تھے پاکستان سے ٹیکنیکل سپورٹ دیا تھا. میں یہ پلان دیا ساؤتھ کوریا کو. چائنیز کا میں کل سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا, ان کے چائنیز بینک کے لوگ غلام رسا خان سے جو گورنر اسٹیٹ بینک تھے ان سے ملنے آئے تھے جی آپ ہمیں سپورٹ کریں اپنے بینکنگ سسٹم کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب وہ جب وہ قومیں اپنے نیشنل ایجنڈا بناتی ہیں تو اس سے پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, وہ پولیٹیکل گروپس جو ہوتے ہیں وہ یکسو ہو گئے. تو یہ ایک پرابلم پاکستان میں ابھی بھی ہے اس لیے کہ ہماری پولیٹیکل فورسز نیشنل ایجنڈا کو کمپرومائز کر لیتے ہیں بدقسمتی سے, اور نیشنل ایجنڈا کو وہ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے پرسنل اپنے پولیٹیکل پرائرٹیز کو سامنے رکھ لیتی ہیں, جس وجہ سے ہم یہ جو سیکیورٹی اور اسٹریٹجک ایشوز کی نئی ڈائمینشنز ہے, جس کی فائنینشیل اسپیکٹ بہت بڑے امپورٹنٹ اس کا اب پہلو بن گیا. اب وہ والی وار تو نہیں رہی ہے, کنونشنل وار کا زمانہ تو عراق وار افغان وار کے بعد تقریباً ختم ہو گیا. اب تو آپ کی یہ ہائبریڈ وار ہے جس میں فائنینشیل ایشوز بھی یہ آپ کی پابندیاں وغیرہ لگ جاتی ہیں ساری جو کچھ کر رہے ہیں. جس طرح بیٹھے بٹھائے انہوں نے 40 ارب ڈالر کا نقصان ہو گیا, کسی کے بلین اکانومی تباہ کر دو. یہی ہوتا ہے نا ملکوں کو تباہ کرنے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. اس میں ہماری حکومتوں کی سکسیسو گورنمنٹ کی پولیٹیکل پارٹیز سب کے اکراس سپورٹ, ان کو اس کے اوپر سنجیدگی سے بات کرنی چاہیے کہ نیشنل ایجنڈے کے اوپر ہم نے اپنی انٹرنل پالیٹکس نہیں کرنی اور اس کو ہمیں سپریم رکھنا ہے. ایک تو یہ بات.
दूसरी बात यह है कि ये जो मैं फिर जो पहले बात करता हमें ओवरऑल हमारे नेशनल इंटरेस्ट में अगर है कि हमने किसी मुल्क से दोस्ती करनी है, अपनी प्रायोरिटीज हमें तय करनी है। अब वही है कि ये जो दो साल 2018 के बाद से जो जो टफ टाइम आया ना, जिसकी वजह से नुकसान हुआ, उसके बाद कोविड वाला भी इकोनॉमी में लॉस हो गया, तो उसमें अब देखें वहाँ पे ट्रम्प थे। अब वो एक डिफरेंट माइंडसेट के थे, इधर मोदी की गवर्नमेंट थी, माइंडसेट ये वो लोग हैं जो वो लिबरल नहीं है, कंजर्वेटिव्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, जो ट्रम्प की डॉक्ट्रिनेशन क्या थी, मोदी डॉक्ट्रिनेशन क्या, ये वो लोग सारे करते थे। फ्रांस में भी सरकोजी थे उस टाइम, ठीक है, ये वो लोग सारे। अभी वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अब ये उन मुल्कों में जो सारी गवर्नमेंट से सारी, तो वो नज़रियाती तौर पर एक टाइप के लोग थे सारे। बिल्कुल। अच्छा, अब उस वजह से क्या हुआ कि उनको वो लिबरल इस्लामिक कंट्री जो न्यूक्लियर पावर भी है, एक जिसको जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन जिसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, फर्स्ट इस्लामिक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है, 7 दुनिया की न्यूक्लियर पावर से आप एक हैं, ठीक है, और उसके बाद इस्लामिक लीडरशिप का रोल आपके पास है। आपको वो चाइना के साथ पिंगा बढ़ाता हुआ उनको वो नज़र नहीं आएगा, तो उस मोहब्बत की सज़ा तो आपको मिलेगी, आपकी डेवलपमेंट वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। अब वो उसके टूल्स वो डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारी गवर्नमेंट को इस और सियासी पार्टियों को और सारे जो हमारी कौम के जो थिंक टैंक्स हैं उनको समझना चाहिए। और उसमें जो हम ये कहते हैं टेक्निकल, मैं मानता हूँ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मैं उसमें नहीं मानता हूँ, वो इतनी बड़ी नहीं थी। वो पंजाबी कहते हैं कि गोलगों दे चोर नो लितर बोला काफ़ी होता है ना, वो मैं एक कॉमन लैंग्वेज है। अब वो ये नहीं था उसमें मसला कि आपने मनी लॉन्ड्रिंग से बात स्टार्ट की, वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, तो आपने टेरर फाइनेंसिंग की रेजोल्यूशन को बेस बनाकर आपने बेसिकली अपनी जितनी अभी जो हम इसको कहते हैं जुरिस्डिक्शन टू इंक्रीज मॉनिटरिंग, जिसको रियलिस्ट को टेक्निकल वर्ड इसका ये है, अभी जो हमें इंक्रीज मॉनिटरिंग में डाला हुआ है, तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग लॉस है, ये भी समझने की बात है। बार बार वो कह रहे हैं जी आप 1267 रेजोल्यूशन है, 1267 और 3070 रेजोल्यूशन में जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी टेरर फाइनेंसिंग थी, उनकी प्रोसिक्यूशन थी और उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी, उनको सजा देनी थी, सैंक्शन लगानी थी, ये आप नहीं कर रहे। 4 रिकमेंडेशन पिछले साल ये दी थी ना आपको, तो मीन्स उनको हमारी मनी लॉन्ड्रिंग से शायद उस तरह के इशूज़ नहीं है जो उनको था। उन्होंने जो फेस पे जो लोगों को प्रेजेंट किया है, जो प्रो इंडियन या प्रो इसराइली लॉबी है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो ट्रम्प डॉक्टर जो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने जो केस बनाया ना फाइटर्स में हमारे खिलाफ। सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसमें कर्नल साहब ये बनता है कि हमने देखा इंडिया जो है वो 2010 में ग्रे लिस्ट में जाता है, उसके बाद वो बाहर निकलता है ग्रे लिस्ट से, वो अपना एक सिस्टम डेवलप करते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली उस वक्त बैठ के उनको ये समझ आती है कि यार ये फैटफ तो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और इसके अंदर जो प्रोपेगेंडा है हम उसको भी ज़रा आग ज़्यादा देंगे ताकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल कर सकें। ये माइंडसेट पाकिस्तान में क्यों नहीं आता जब हम ग्रे लिस्ट में उनसे पहले जा चुके थे? देखिए, मैं ना ये आपका सवाल वाकई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको 2-3 पहलुओं से मैं कवर करना चाहूँगा। आपने इससे पहले चाइना का तज़किरा किया, आप यकीन मानिए चाइना 1987-88 से पहले आप बिलीव नहीं करेंगे कि चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल क्लोज थे। बिल्कुल। चाइना वाज हार्डली कोई 2.5-3 बिलियन उनके फॉरेक्स रिजर्व थे, इंडिया के 1.6 थे, पाकिस्तान के 600-700 मिलियन थे। एंड आई एम टॉकिंग ऑफ 1988 की मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 88 से लेके 91 तक चाइना ने अपनी इकॉनमी पे जिस तरीके से काम किया, और सबसे पहले उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस के ऊपर काम किया, सज़ाएं लेकर आए, कोर्ट्स की सारी बात की, और जब उन्होंने अपने आप को ओपन किया तो देयर वाज नो इशू विद इन द चाइना। अच्छा, उसी के साथ आप अब पाकिस्तान की तरफ आ जाएं, देखिए ना, हवाला हुंडी तो आम बात चल रही थी ना। अगर हम मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात करते हैं ना, तो यही जहन में रखिएगा, ये मनी लॉन्ड्रिंग अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एलीट लॉट ने की है, एंड दोज पीपल एक्चुअली हु हैड बिन रूलिंग दिस कंट्री, दे आर द वन हु आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। और बिल्कुल मैं चौ साहब से एग्री करता हूँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसको उन्होंने जो लिंक किया टेरर फाइनेंसिंग के साथ, उसकी मैं आप रीज़न आपको देता हूँ। पिछले कई सालों से फ्रांस और इंडिया को बिल्कुल आप ऐसा देखते हैं कि ये दोनों ही एक ही मुल्क है। फ्रांस का और क्या इंटरेस्ट है, फ्रांस का इकानमी का और उनकी जो डिफेंस की इंडस्ट्री जिस तरीके से चल रही है वो तो नरेंद्र मोदी के सर पे चल रही है। आपका पिछले 8 महीने से एम्बेसडर नहीं है फ्रांस के अंदर,
پھر وہاں پر جو جس طرح کے خاکے بنائے گئے اس کی سب سے زیادہ مذمت تو پاکستان کی لیڈرشپ نے ایک لحاظ سے کی اور کرنی چاہیے تھی, نتھنگ آف دیٹ کائنڈ. بٹ یہ ساری چیزیں, یہ سٹوریز پھر وہ ایک لحاظ سے چلیں. آپ تو گرے لسٹ سے آپ تو مے بی سال ڈیڑھ پہلے نکل گئے ہوتے, بٹ دیٹ از ہاؤ اٹ از. کہ ایک تو فرانس کی بات آتی ہے, اب پھر اگین سوال آتا ہے جی 2018 میں کیوں ڈالا گیا, بیکاز سی نا کہ جون 2018 کے اندر امریکہ کی اسٹیٹ کیا تھی افغانستان کے اندر, اینڈ ڈونٹ وی فیل کہ جی آپ کو انہوں نے کسی طریقے سے ٹویسٹ تو کرنا تھا, فورس تو کرنا تھا, ناٹ کہ جی ڈو مور والی کہانی تو اس حکومت نے آگے ختم کر دی نا. اور اس سے پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ وی ہیو ڈن انف بیسیکلی فار دی ورلڈ اینڈ اٹ از نو دی ورلڈ ہیز ٹو ڈو سم تھنگ مور, پاکستان ہیز ڈن مور دین انف. انہوں نے دیکھا کہ جب دھمکیوں سے بات نہیں سنتے تو اب اس کو اس طریقے سے انہوں نے یوز کیا. ایک یہ بات بھی آتی ہے. اچھا پھر دوسرا, ہم جیسا بھی کہہ لیں آپ کی اکانومی ڈاکومنٹڈ اس طریقے سے نہیں تھی, آپ کے ہاں اوورال جو ٹیکسیشن کی ڈاکومنٹیشن کا کسی طرح کا کوئی رواج ایک لحاظ سے نہیں چل رہا تھا, اوپن اکانومی ہنڈی سارا جو کچھ بھی ہے, آپ اس کو یقین مانیے ایک اپرچونٹی ملی, مشکل ایک لحاظ سے آپ کو لگا, بٹ اس کے اندر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو نکالا. اب دیکھ لیں آپ کی جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں ہر مہینے کی $2 بلین پلس آ رہی ہے. نو واٹ از دیٹ امپلائز, کا مطلب ہے کہ باقی سارے راستے آپ نے بند کر دیا. اگر میں نے آپ سے یہ شکایت کی میرا بینک اکاؤنٹ نہیں کھول رہا, میرے سے پوچھتے ہیں کہ پیسے کیوں آ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم ان کو پوچھنا تو چاہیے نا کہ میں ٹیکس پے کر رہا ہوں کہ نہیں. سو دیٹ از اے پازیٹیو آسپیکٹ جس کو ہمیں میرا خیال ہے ضرور لینا چاہیے. ایک تو آپ نے یہ ایک لحاظ سے سارے کے سارا کیا. اچھا پھر اس کے ساتھ 2-3 اور ایونٹس پہ آپ ضرور ذہن میں رکھیں نا کہ اب جو مشکل ایک لحاظ سے تھوڑی سی آئی پاکستان کو, پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس ایبسلیوٹلی امپارشل اور آزاد ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فیٹف کہے جی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں آپ اس طرح کے قوانین کو لے کر آئیں. اب جو عمر شیخ اور ڈینیل پر کا ایک لحاظ سے آتا ہے, اب ساری چیزیں اگر میں یہ کہوں جی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم امریکن کورٹس کو یا UK کے کورٹس کو چیک کرنا شروع کریں گے, وہ کہیں جی کہ آپ کس چکر میں پڑے ہو, بٹ ان کا جو عمر شیخ پہ ایک لحاظ سے ان کا اعتراض ایک لحاظ سے آ جاتا ہے. اب جب اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, فرانس کو ایک لحاظ سے کرٹیسزم ایک لحاظ سے گیا, فرانس کے اپنے نیشنل انٹرسٹ پرسنل ان کا جو فائنینشیل انٹرسٹ ہے وہ انڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 135 کروڑ کی منڈی ہے, انڈیا اپنے آپ کو تیز چلا رہا ہے. آپ نے سوال کیا جی کہ یہ سب کچھ اگر ادھر ہو گیا تو ادھر کیوں نہیں ہوا, اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب مجھے کہنے دیجیے گا. ناظرین یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک پہ سے واپس آ کے ہم پوچھیں گے کرنل صاحب سے کہ 38-39 ممبر کنٹریز ہیں, 12 کنٹری کے ہمیں ووٹ چاہیے اور 12 ووٹ پاکستان کیوں سیکیور نہیں کر پا رہا فیٹف سے نکلنے کے لیے. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور میرا نام ہے فراز علی خان, اور ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کو کہ فیٹف میں ہم پہنچے کیوں. اور بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ وہ 12 ووٹ جو پاکستان کو فیٹف گریلس سے نکلنے کے لیے چاہیے وہ پاکستان اس سے کیوں دور ہے, وہ کیوں نہیں لے پا رہا. کرنل صاحب 12 ووٹ ہے میئر اور کوئی اتنی بڑی ہمیں نہیں لگتی ہے ٹاسک, لیکن 12 ووٹ ہم سیکیور نہیں کر پا رہے. دیر از نتھنگ رانگ الحمدللہ ود پاکستان. اور اس موقع کا آئی وڈ سے کہ جو اتنا مشکل وقت آپ کے اوپر آیا, آپ نے نہ صرف ایک اس کا بہادری سے مقابلہ کیا, آپ نے اس کو سیریس لے کے اپنے قوانین کو, اپنے رولز کو, ریگولیشنز کو ٹیلر کیا ایز پر دیئر 40+9 ریکمنڈیشنز کے اندر فٹ ان کرتے ہوئے, اینڈ دیٹ از دی ریزن دے ہیو نو پوائنٹ آن پاکستان. نو واٹ آئی سے. اب اس سے آگے ہمیں چلنے کی بھی ضرورت ہے نا. ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے سرٹلی دی ہارڈ کور جو ڈپلومیٹ ہیں, ہمیں ان کو صحیح جگہوں پہ ایک لحاظ سے لگانا, ان کو آبجیکٹیوز دینا, ان کو ٹارگٹس دینا 3 مہینے 6 مہینے سال کے, اور انہوں نے کام کیسے کرنا ہے, کس طرح کی ڈپلومیسی ان کی ہونی چاہیے, کیسے ان بالکل 37 ممالک, آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ بھئی چلو آدھے آپ کے خدا نخواستہ چلو مخالف ہو گئے, جو باقی آدھے ہیں آپ ان کے اوپر تو فوکس کیجئے, ان کو تو ایک لحاظ سے کنونس کریں کہ دس از ایگزیکٹلی وٹ پاکستان از ڈوئنگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از ایکچولی این آئی اوپنر فار ایوری ون آف اس. اگر میں اور آپ ہی بیٹھے ڈسکس کر رہے ہیں اینڈ دی پیپل سٹنگ نیکسٹ ٹو آر آفیسز, ان کو بھی اسی طرح کی فیلنگس تو ایک لحاظ سے ہیں, پریشانی تو ایک لحاظ سے ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از دی رائٹ ٹائم کہ ہم اپنی ہر چیز کو, چاہے اکانومی ہے چاہے ٹیکسیشن ہے, اس کی ڈاکومنٹیشن کے اندر جانا ہے. جوڈیشل ریفارمز آر ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ آپ اگر کسی کو پکڑتے ہیں تو بالکل اس کو ٹھیک ہے, آپ ڈیفینیٹ مختلف سٹیجز کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو سننے کے لیے ادارے موجود ہیں جوڈیشری کے, لیکن وہ ان کا ٹائم گیپ آپ نے دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ اس کو کیسز کو لٹکانا چاہیے, یہ بھی حکومت کا کام ہے, بٹ ویری انفارچونیٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ساری چیزوں کے باوجود, لیکن اگر آپ نے 18 سال کی وار آن ٹیرر بھگتی ہے, اور کس نے کی, انڈیا نے آپ کے اوپر لانچ کی,
آپ نے اس کو شکست دی, اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ملے ہوئے تھے, آپ نے سب کو فارغ کر دیا. آپ نے اوکے FATF کی بات کرتے ہیں, اٹ ہیز گیون یو اے نیو ہرائزن کہ نہیں جی ہم نے ان ساری چیزوں کے اندر ایک لحاظ سے آنا ہے. وائی بیکاز ہم نے اب 2021 کے اندر رہتے ہوئے 2051 کا یا 2071 کا سوچنا ہے کہ ہم نے وہاں پہ کیسے جانا ہے. اینڈ وی ڈونٹ ہیو ٹو لیو ان 1971 اور 1951 کے اندر. ابھی ہم نئی دنیا کے اندر ایک لحاظ سے لے کے چلیں گے, اور اس کے لیے وہ ہم سارے کام ہمارے لیے ضروری ہیں جو کہ ہماری نئی نسل کو آگے لے کے جائیں. اور ڈیفینیٹلی وہ جو ہمارے سیکورٹی ایڈوائزر صاحب بھی ہیں محیط پیرزادہ, انہوں نے بھی کہا کہ محیط صاحب نے بھی یہ مینشن کیا ہے کہ اب پاکستان, اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی لاسٹ ٹائم یہ بھی کہا, بڑے ایمفسائز کیا اس بات پہ کہ پاکستان جو اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کو چینج کر کے ایز اے اکنامک ہب پاور نکل کر آئے گا. اینڈ آئی تھنک وی آر ورکنگ آن اٹ. چودھری شفیق صاحب آپ سے سوال, یہ جو ہم نے بات کی چلیں تو سمنگ اپ چیزیں, اب ٹائم کم ہے ہمارے پاس, واٹس دا سلور لائننگ, یہ کیا FATF ہمارے لیے کیا لے کر آ رہا ہے, اس میں اچھائی کیا ہے پاکستان کے لیے؟ اچھائی مشکل سے ڈھونڈنی پڑے گی, لیکن ایک بات یہ ہے FATF, کیونکہ وہ ہم کہتے تھے نا مال کا دارمدار نیتوں میں, نیت تو ان کی اچھی نہیں ہے, لیکن پھر جو ہم اپنے لیے اچھا نکال سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ہاف گلاس فل دیکھیں گے کہ ہمارے سسٹمز امپروو ہو گئے. ڈیفینیٹلی ہمارے لاز جو ہیں دے آر ان پلیس, سسٹمز ان پلیس, اور اس حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں, جو پروسیجرز ہیں, جو سارے فائنینشیل پروسیجرز ہیں وہ امپروو ہو گئے. الٹیمیٹلی اس کا ملک کی اکانومی کو فائدہ ضرور ہوگا. اس کا اگر اس کا بڑا امیڈیٹ افیکٹ ہمارا حوالہ ہنڈی بند ہوا تو آپ کے ریمیٹنس دیکھیں, وی آر آلموسٹ ٹچنگ $3 بلین. اچھا ریمیٹنس بڑھ گئی. دوسرا پھر اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے جو ویسٹیج ہے بالکل وہ بند ہو جائے گی. اچھا وہ ویسٹیج بند ہو جائے گی, یہ ساری چیزیں, تو نیشنل ایکسچیکر جو ہے نا ول گرو بیٹر. جس سے بات کی ہم نے اس میں سے اچھے طریقے سے, یہ ہماری گورنمنٹ کی پولیٹیکل ول تھی, اسٹرانگ پولیٹیکل ول تھی, ہمارے جو متعلقہ ادارے انہوں نے اس کے اوپر کام کیا کہ ہم نے اس کرائسس میں سے اپنے لیے بہتری کیا نکالی. تو وہ بہتری یہ نکلی کہ ہم نے جو سسٹمز امپروو کر لیے ان کو ٹیلر کیا اپنی نیڈس کے مطابق. اب یہ علیحدہ بدقسمتی ہے ہماری, یا وہ کہنا چاہیے خوش قسمتی ہے, اس لحاظ سے انٹرپریٹ کریں کہ ہم نے اپنے سسٹم کو اچھا کر لیا, اب ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا, انہوں نے تو یہ کام کر لیا, ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے یہ کام کریں گے. اچھا اب ان کو سمجھ نہیں کہ اب کیا کریں, اب وہ کوئی اور چیز نکال کے لے آتے ہیں بیچ میں سے. جس طرح لاسٹ ٹائم کہا جی یہ 4 چیزیں کر دیں, آپ نے جو بالکل وہ جی پاکستان گورنمنٹ واز سو کانفیڈنٹ لاسٹ ٹائم ان اکٹوبر 2022, آئی مسٹ شیئر ود یو افراد صاحب, کہ انہوں نے آپ کو کووڈ کی وجہ سے ایگزمپشن دی تھی کہ جی آپ نہ آئیں, بے شک آپ نے ریویو آپ پینڈنگ کر دیں. تو پاکستان نے والنٹریلی کہا تھا نہیں جی ہم ریویو میں آنا چاہتے ہیں وہاں پر, اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا تھا بڑا صاحب کہ دس از ون آف دا بیسٹ جو آپ نے کام کیے اب تک پریکٹسز, آپ واپس لے کر آئیں چیزیں, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو بہت شارٹ ٹائم میں کور اپ کیا ہے پوائنٹس. پاکستان اتنا کانفیڈنٹ تھا کہ جب ہم جا رہے ہیں ہم نے اتنا کام کر لیا کہ انہوں نے کام کیا تھا, ٹھیک کیا تھا. تو اچھا دے ور شاؤٹ, انہوں نے والنٹری کیا تھا, ان کو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا جی آپ بے شک 2021 میں پیش کر دیں, انہوں نے کہا نہیں جی ہم اسی میں آگے پیش کر دیں گے. اچھا دے ور, اسی لیے دے ور سرپرائز, وہ شاؤٹ, پاکستانی گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا شوق ہوا کہ یار ہم تو سارا کام کر دیں پھر اب یہ کیوں کر رہے ہیں. اب میرے خیال میں دیٹس وائی ایم سیئنگ ان کو دے نیڈ ٹو ری الائن دس اسٹریٹجی اینڈ دے نیڈ ٹو بی مور ایگریسو آن دا ڈپلومیٹک فرنٹ اینڈ ٹو ٹیک انٹو اکاؤنٹ ادر جو پولیٹیکل کنسیڈریشنز ہیں, جیو پولیٹیکل, ان کو بھی کنسیڈریشن کریں تاکہ صرف اور صرف یہ ٹیکنیکل ایشو نہیں ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ ایز آف ٹوڈے اگر یہ سارا سسٹم پاکستان کی اکانومی کا ڈاکومنٹیشن کی بات کرتے ہیں, منی لانڈرنگ کے سلسلے میں, اور پھر ٹیرر فنانسنگ کے, اگر انڈیا اور پاکستان کو آج کے دن میں اگر آپ ایک سٹیج پہ لے کے پچ کرتے ہیں, پاکستان از فار سپیریئر دین انڈیا. اور یقین مانیے آپ, اب تو ساری چیزیں سب کے سامنے ہو گئی. ٹیرر فنانسنگ انڈیا کر رہا ہے, منی لانڈرنگ انڈیا سے ہو رہی ہے. سو یہ لمحہ فکریہ ہے ایکچولی FATF کے لیے کہ اس کے اپنے ممبر ممالک جو ہیں وہ ٹیرر فنانسنگ کر رہے ہیں, وہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. یہ 40+9 جو ہے یہ ان کے اوپر لاگو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے کہ پولیٹیکل کوارشن کے لیے دوسرے جو چھوٹے ملک ہیں ایک لحاظ سے ان کے اوپر ایک آ جائے. اس میں تھوڑا سا ایڈ کرتا جاؤں, جو ایون ڈیلی رائٹس تھے لاسٹ, اس میں جب ٹرمپ صاحب وہاں پہ گئے ہوئے تھے انہوں نے کہا یہ رائٹس ہیں لیکن اٹس اے پروگرام, اور وہاں پہ اب وہ کہتے ہیں کہ جو ریسنٹ ریسرچ ہیں یا جو پیپرز پہ آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اٹ واز فائنانسڈ بائی دا BJP گورنمنٹ, کہ یہاں پہ آپ کو ہم فائنانس بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے, آپ کھل کے ماریں, آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا 3-4 دن. وہاں کی تو وہ بات کریں, بلوچستان کی تو کلیئر آپ کے پاس ڈوزر نے کلبھوشن یادو اس سے بڑا کیا آپ کے پاس سب سے بڑا آپ کے پاس ثبوت ہوا ہے. کرنل صاحب لاسٹ فیو ورڈز FATF کو لے کے واٹس دا سلور لائننگ, آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی قوم کے لیے ایز اے نیشن ہم نے کیا چیز کر لیا؟ میں بتاؤں, I have always been very optimistic. What we are today in 2021, ہم شاید
10 سال 20 سال 30 سال پہلے ایسے نہیں تھے. ہم نے بہت سفر بھی کیا, ہم نے بہت نقصانات اٹھائے, ہم نے بہت ٹریول کیا. آئی تھنک کہ آنے والے دن پاکستان کے لیے ویری پازیٹیو بہت اچھے ہوں گے انشاءاللہ, اور ہماری ینگ جنریشن جو ہے, جو ہم جہاں پہ چھوڑ کے جائیں گے انشاءاللہ وہ پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. I'm very clear on this. آمین آمین انشاءاللہ. سر کلوزنگ ورڈ فیٹف کو لے کے, ڈو یو تھنک پاکستانی نیشن ہیز لرنڈ سم تھنگ آؤٹ آف اٹ؟ پاکستانی نیشن ہیز لرنڈ اے لاٹ فرام اٹ, ناٹ سم تھنگ, لاٹ فرام اٹ. ان کو سمجھ آ گئی کہ نیشنل انٹرسٹ کو آگے کیسے لے کے چلنا ہے, اور اس کی ڈیمانسٹریشن لاسٹ ٹائم گورنمنٹ نے دکھائی ہے جب انہوں نے جوائنٹ سیشن میں لے کے انہوں نے بتایا, پوری قوم کو ایک پیج پہ لے کے آئے, پوری قوم کو, میڈیا, سول سوسائٹی, اکیڈمیشن, سب لوگوں نے اس نیڈ کو وہاں پہ ریئلائز کیا کہ نہیں جی ہمیں نیشنل ایشوز کے اوپر ہمیں آپس میں یونٹی دکھانی چاہیے. اور ایک بڑی کلیئر ڈیوائڈ بھی آ گئی آپ کے سامنے اس وقت جوائنٹ سیشن میں, کون پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہے, کون جو ہے پولیٹیکلی اپنے پرسنل مفادات کے ساتھ ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں فیٹف کو لے کے آئے, ہوپ آپ کو تھوڑا سمجھ آیا ہوگا کہ فیٹف ہے کیا, پرابلم کدھر تھی. اور ہم جب بات کرتے ہیں حالیہ گورنمنٹ کی کہ شاید پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یہ اس کا فیلئر تھا یا اس کی وجہ سے ہم فیٹف میں گئے, تو ایسا نہیں ہے. یہ دیر آر لاٹ آف تھنگس, کچھ انٹرنیشنل بھی پرابلمز ہیں, لیکن اس میں ہماری اپنی خامیاں بھی تھیں پریویس گورنمنٹس کی جو سسٹم ڈیولپ نہیں کر سکیں. چودھری شفیق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے تشریف لایا. تھینک یو سر, آپ نے ٹائم نکالا. کرنل صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم نکالا. آپ کے انالیسز اگین اٹ واز اپ ٹو دا مارک اینڈ فیکچوئل. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے گا مجھے. فراز علی خان کو. دیکھتے ہیں وائس آف پاکستان.